عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر دیا جائے۔ پڑھے بابا غلط اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے، ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس سال جو آغاز ہوا ہے ہمارے یہاں جسے ہجری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور واقعہ کربلا جو واقع ہوا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جو چیزیں نہیں پائی گئی، آج وہ چیزیں پائی جانے لگی ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع کچھ علماء اور کچھ عوام سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ موضوع بڑا حساس موضوع ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک نئے چلن کا آغاز ہو گیا ہے، ایک نئی ریت، ایک نئے رواج کا آغاز ہو چکا ہے کہ جو ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ یہ روش، یہ رواج، یہ چلن، یہ ٹرینڈ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کے بھی زمانے میں نہیں تھا، سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے ایک نئی بدعت بھی ایجاد کر دی، اور اس کے ایجاد کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان سامنے آیا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں سے امام عالی مقام کی عظیم قربانیاں وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم اس درد و کرب کو محسوس کرنے سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ مبارکباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سینس، پورا کا پورا مزاج ہی بدل گیا، اب وہ جشن اور خوشی کا ماحول ہم نے ایک دوسرے کو دعوت دے دی، اور اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہمارا سہسرام جو اب تک کے پاک تھا ایسے کاموں سے کہ کم از کم 1 محرم سے لے کر 12 محرم الحرام تک ہمارے یہاں شادیاں نہیں کی جاتی تھی، شادی کرنا تو دور کی بات، شادی بیاہ کی باتیں بھی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن ہمیں پچھلے سال بھی دیکھنے کو ملا، جب میں ایک پریس والے کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ صاحبان آئے کارڈ کی خریداری کرنے کے لیے، تمہارا دل کیسے گوارا کر رہا ہے کہ تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے امام حسین نے صرف خود کی جان نہیں بلکہ پورا کنبہ قربان کر دیا ہے، اور تمہیں ایسے ماحول میں جشن کی سمجھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم گریبان چاک نہیں کریں گے، ہم جو ہے سینہ نہیں پیٹیں گے، ہم آہو فغا نہیں کریں گے، یہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے، قدیم زمانے سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ ہم شیعوں کی مثل
ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، لیکن ہم اہل سنت کے جو سلف صالحین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے قدیم علماء ہیں، انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اس درد کو ہمیں دل میں اپنے محسوس کرنا ہے کہ امام عالی مقام نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، پھر ہم جشن کی شکل کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ پھر اس قرآن کی آیت کے خلاف بھی ہم جا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیت قرآنی نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی قسم کا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا۔ اجر یعنی کہ ایک بندہ پنجگانہ نماز ادا کروا رہا ہے، امام ہے، وہ بھی اجرت طلب کرتا ہے۔ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، آپ کے آپ پروگرام میں آئے ہیں، وہ بھی اجر طلب کر رہا ہے۔ ایک بندہ بلڈنگ کنسٹرکشن پہ آیا ہے، وہ بھی اجر طلب کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ دنیا کے ہر سیکشن میں جو جس کام پر مامور ہے وہ اس کی اجرت طلب کرتا ہے، لیکن قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہمارے اور آپ تک رب کی شناخت اور پہچان کروانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو رب کا کامل بندہ بنوانے کے لیے اپنا تن بھی قربان کر دیا، بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کر لیا، طائف کے میدان میں لہو لہان بھی ہو گئے، پھر بھی اجرت طلب نہیں فرما رہے ہیں، اس پر کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں فرما رہے ہیں، آپ بس اپنی امت کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، امت کے لیے جنت طلب فرما رہے ہیں، امت کے لیے رحمت طلب فرما رہے ہیں، امت کے لیے رب کی رضا طلب فرما رہے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں طلب فرما رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں پیارے آقا کی اس ادا کو دیکھ کر رب نے فرمایا، اے محبوب تو اپنے لیے کچھ طلب نہیں فرماتا، کوئی بات نہیں، اے میرے محبوب تو اپنے قرابت دار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہمارے بندوں سے محبت، اور جو اس میں لفظ آیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، مودت جو ہے یہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ محبت میں انسان اپنے جان کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن مودت کا جو درجہ ہے وہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی کہ اس حد تک محبت کرنا ہے کہ تمہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو اور اہل بیت سے تم محبت کرتے چلے جاؤ، محبت کرتے چلے جاؤ، نہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہو، نہ تمہیں اپنے مال کی پرواہ ہو، نہ تمہیں اپنے جاہ و حشمت کی پرواہ ہو، نہ تمہیں اپنے مال و دولت کی پرواہ ہو، بس تم اہل بیت سے محبت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ اللہ وہ قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کل یہی امت، میرے محبوب کی یہی امت، ہمارے محبوب کے محبوب نواسے کو کربلا کے میدان میں دبتے ریگزاروں میں شہید کر دے گی، بھوکا اور پیاسا پیاس کی حالت میں شہید کر دے گی۔ جہاں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ابھی آپ نے قربانیوں میں، قربانی کے موسم میں جانوروں کی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جانور کو ذبح کرنے سے قبل، قربان کرنے سے قبل انہیں پانی دکھا دو، اگر وہ پیاسا ہو تو پانی پی لے، چارہ دکھا دو، بھوکا ہو تو کھانا کھا لے۔ لیکن یہ کیسے سخت دل لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کو تڑپتا ہوا بھوکا اور پیاسا جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ ان کے اوپر دنیا غالب تھی، انہیں دنیا کی جاہ و حشمت چاہیے تھی۔ میرے عزیزوں تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم واقعتاً حسینی ہیں تو ہمیں کم از کم ان 12 ایام میں بلا شبہ شرعی اجازت ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کے ہاں اگر میت ہو گئی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی ابا کا 40 ہو جائے اس کے بعد کریں گے، اماں کا 40 ہو جائے اس کے بعد کریں گے۔ تو حسین اعظم کا غم ایسا غم ہے، حسین اعظم کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ 60 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، 61 ہجری میں، اور آقا کریم 13 ہجری میں وصال فرما جا رہے ہیں۔ اس درمیان کی جو گیپنگ ہے اس کے بعد بھی حضرت ام سلمہ جو ہم تمام لوگوں کی ماں ہے، ام المومنین میں سے ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں پتار ہو رہے ہیں،
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 40 دن احتیاط کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر امام علی مقام کا غم تو ایسا غم ہے، آپ کی قربانی ایسی قربانی ہے، آپ کا کرب ایسا کرب ہے کہ ہم اگر زندگی بھر اسے یاد کریں تو یقین جانے کہ یہی درد و کرب کو محسوس کرنا ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہو جائے گی۔ چونکہ جب بندہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو اس کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد جب شہادت ہو رہی ہے، تو آقا کریم کو دیکھتی کیا ہے ام سلمہ، اور حضرت ابن عباس نے بھی یہی دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہو رہے ہیں، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے، آپ کے چہرے مبارک گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے گھسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسا حال ہے، کیا ہوا ہے، کس چیز نے آپ کو رلا رکھا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرا بیٹا حسین کربلا کے تپتے ریگزاروں پر شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، میں ان تمام شہداء کے خون کو شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام سلمہ نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کو یاد آیا کہ ام سلمہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انہوں نے شیشی میں کربلا کے میدان کی مٹی دیا تھا اور فرمایا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے نواسے، آپ کے لخت جگر شہید ہو گئے ہیں۔ وہ شیشی آقا کریم جانتے تھے کہ میں اس وقت ظاہری طور پر نہیں رہوں گا۔ دیکھیے آقا کا علم غیب، دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو دے دیا۔ آقا کریم جانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو میری یہ زوجہ موجود ہوگی، اس دنیا میں موجود ہوگی۔ حضرت ام سلمہ کو وہ شیشی دے دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ جب خواب سے بیدار ہوتی ہیں، اس شیشی کو جا کر تلاش کرتی ہیں، جب دیکھتی ہیں تو وہ بالکل خون آلود ہو چکی تھی مٹی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غم اور صدمے اور درد کو کرب کا عالم تو یہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی، اور اس کے بعد حضرت ہمارے عالموں سے ایک بڑے عالم ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبتے وقت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا غروب ہوتے وقت آسمان کے کناروں میں سرخی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے جماعت کے مستند علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سرخی جو ہے کربلا کے واقعے کے بعد رونما ہوئی ہے، اور بہت سارے بے شمار واقعات اسلامی ہم اہل سنت کی مستند کتابوں سے ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 6 ماہ تک جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، اور آج کی امت نے یہ سارا کچھ بھلا دیا ہے۔ اب جشن ہو رہا ہے، مبارکبادیاں دی رہی ہیں، ہم میں اور تم میں یزیدیوں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ وہ یزید بھی تھے، امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کر مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ فرق اتنا سا ہے، ہم نے نیا سال لگا دیا ہے، وہاں امام علی مقام کی قربانی کو یاد کر کے امام علی مقام کی قربانی کو یاد کیجئے، ان کی زندگانی کو یاد کیجئے کہ آپ نے اس میدان میں بھی آپ جان رہے ہیں کہ ہم میں قربان کر دیے جائیں گے، ہمارے سارے کے سارے کنبے والے قربان کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، آپ نے وہی صبر کا مظاہرہ کیا، وہی شکر کا مظاہرہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت کے بادل ٹکراتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو ہم فوراً اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اے مولا ہم ہی ملے تھے دنیا میں۔ ارے میرے عزیزوں، رب جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے مصائب و آلام میں گرفتار کرتا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ آزمائشیں ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، امام حسین کا نام لینے والوں، حسین حسین کرنے والوں، حسین سے حق و صداقت کا سبق سیکھنا ہے، حسین سے صبر و رضا کا سبق سیکھنا ہے، حسین سے شکر کا سبق سیکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی والے ہر کام سے بچنے کی کوشش کریں، دل میں چلے پھرے اٹھے بیٹھے لوگوں سے ملتے جلتے رہیں، لیکن اس کربلا کے خونی منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہاں، ہمیں آؤ فغا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، سینہ نہیں پیٹنا، کپڑا نہیں پھاڑنا، لیکن اس غم کو یاد رکھنا ہے کہ امام نے اتنی بڑی قربانی ہمارے ایمان کی استقامت کے لیے دی ہے، ایمان کو بچانے کے لیے دی ہے، ورنہ امام نے اگر وہ قربانیاں نہ پیش کی ہوتی تو آپ جانتے ہیں یزید شراب کو حلال کرنے پہ
معاملہ ہوا تھا۔ یزید محرم سے نکاح کرنے یعنی بہن اور پھوپھی اور خالہ سے نکاح کا حکم دینے پر آمادہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام علی مقام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہر روز اس طریقے کی محفل سجائیں جس میں امام علی مقام کی قربانیوں کا ذکر ہو، جس میں امام علی مقام کی عبادت و ریاضت کا ذکر ہو، جس میں امام علی مقام کے صبر اور شکر کا ذکر ہو، تاکہ ہمارے اندر بھی اس راہ پر چلنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اہل بیت اطہار کا صدقہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت جن کی باقی ہے پڑھ لیجیے۔